دعوت خطاب دیاں گا عالی جناب قبلہ علامہ فراز حیدر کاظمی صاحب آپ سیالکوٹ، اور انہوں تو بعد ذاکر علیبا ناصر عباس ناصر صاحب او ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور شبیہ ذوالجناح سرکار مظلوم کربلا برآمد کریں گے۔ عالی جناب قبلہ فراز حیدر کاظمی صاحب، بسم اللہ۔ بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور حسین بادشاہ کے وہ ماتمی زدار جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ تمام مرحومین کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدی یسلم ما فی الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ برادران اسلام، ہمارا ایمان، عقیدہ اور یقین ہے کہ جہاں مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کی جائے وہاں 14 معصومین کی حاضری یقینی ہوتی ہے۔ 14 معصومین کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں، رحمت ہے، نکاحت نہیں، عبادت ہے، قرض نہیں، فرض ہے، احسان نہیں، ایمان ہے۔ صلوات مشکل نہیں، آسان ہے، اس لیے کنکر نہیں، دور بن کر، گنہگار نہیں، ہور بن کر، خطاوار نہیں، طلبگار بن کر، شرم سے نہیں، پورے بھرم سے صلوات اتنی بلند پڑھیے کہ غیبت کی مسند پر ہیبت کی نقابیں اوڑھ کے بیٹھنے والا ہمارا امام جو عرش تک ہماری آوازیں پہنچانے کا ذمہ دار ہے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ 12ویں آقا کی ذات پہ خندہ پیشانی سے ہر مومن باواز بلند صلوات پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مجلس ادا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ گزارش ہے درود پڑھتے ہوئے اگر مہربانی کریں سارے حضرات، یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے آگے تشریف لے آئیں گے، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے ذرا، پھر سردی بھی کم لگے گی۔ عبادت کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، مہربانی کیجئے، مہمان گزارش ہے، تھوڑی زحمت آپ کو ہوگی لیکن ذرا زینت مجلس میں فرق نہیں آئے گا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا گو ہوں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں، آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظم میں حاضری کا عدل عظیم عطا فرمائے۔
रईस करबला के आखिरी सजदे का सदका अब तमाम हजरात के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए, बानियान मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए, उनकी सफ़े अज़ाब बिछाई हुई अपनी बारगाह में खालिक कायनात इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। एक मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मौसम का मिजाज आपके सामने है। आज तो खैर सूरज ने भी अपनी शक्ल काफ़ी दिनों बाद दिखाई है। सर्दी काफ़ी है, गर्मी हो तब भी उसकी शिद्दत होती है, सर्दी की भी शिद्दत होती, लेकिन चूँकि अली वाले मौसमों की परवाह नहीं किया करते, क्योंकि मौसम उस पर असरअंदाज होता है जिसके पीर मौसमी होते हैं, और जिनके पीरों का कब्ज़ा मौसम पे हो उन्हें मौसम कुछ भी नहीं कहते। इसलिए आप जितनी देर भी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं आपकी समातों को ज़हमत दूंगा, लेकिन जितनी देर गुफ्तगू होती रहे, तो पहली दफ़ा आपके चेहरों की ज़ियारत हो रही, तो आप जागते रहेंगे, मुझे गुफ्तगू करने का लुत्फ़ आएगा। और खालिक कायनात की मुक़द्दस किताब, बेऐब किताब, लारैब किताब, और किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मल, जिसका नंबर 70 है, उस सूरह मुज़म्मल की आयत नंबर 15 है। खालिक कायनात उम्मत मोहम्मदी से मुखातिब होकर कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पे शाहिद है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने जैसा कहने वाले या ये सोचने वाले कि नबी यहाँ आके नबी बना था, पहले नहीं था, या 40 साल बाद बना था, उनके लिए आयत में अल्लाह ने खुला कह दिया है कि इन्ना अरसलना, हमने इरसाल किया, इलैकुम रसूलन, तुम्हारी तरफ, यानी हमने इरसाल किया है, वहां आके नहीं बना। शाहिदन अलैकुम, जो तुम पे शाहिद है, था नहीं। अब जो ये सोचे कि नबी मिट्टी के नीचे चले गए तो थे, अब नहीं है। अल्लाह कहता है शाहिदन अलैकुम, जो तुम पे शाहिद है। आगे कहते कमा और सलना, जैसे हमने पहले इरसाल किया था, इला फिरौना रसूला, फिरौन की तरफ एक रसूल। अब आयत का मिजाज बड़ा अजीब बन गया कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पे शाहिद है, और जैसे मैंने पहले भेजा था फिरौन पर एक रसूल, कमा अरसलना, कमा पहले मैंने इरसाल किया, और फिरौन पे आए थे मूसा। अब अल्लाह कहता है कि मैंने पहले फिरौन पर भेजा था ना जैसा रसूल, वैसा तुम पे आया। अब आयत का मिजाज देखें तो आयत कहती है कि मूसा पहले आए ज़ाहिरी तौर पर, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बाद में आए ज़ाहिरी तौर पर। अब अल्लाह की मैं कुरान की इस आयत का तर्जमा पढ़ूं तो तर्जमा यह है कि वैसा रसूल आया है जैसा फिरौन पर आया था। पहले फिरौन पे मूसा आए थे, मोहम्मद आप पे बाद में आए हैं। अब कुरान के आयत की मिजाज ये है और महफूम और तर्जमा यही बनता है कि मैं अगर कुरान का तर्जमा करूं तो ये बन जाता है कि मोहम्मद मूसा जैसे हैं, मोहम्मद मूसा जैसे हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है वैसा रसूल है जैसा फिरौन पे आया था। मैंने तकरीर में यहाँ आपके सामने ये तर्जमा पढ़ दिया कि मोहम्मद मूसा जैसे, मैं कह के चला गया, कुफ्र के फतवों की फैक्ट्रियां लोगों ने खोल ली, गुस्ताखे रसूल का पर्चा काट दिया,
پرچہ کاٹنے کے بعد کہہ دیا شیعوں کے ممبر پہ چھوٹا سا خطیب آیا تھا، اس نے گستاخی کر دی ہے مصطفیٰ کی شان میں۔ میں کہوں گا میں نے کیا گستاخی کی ہے؟ وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ محمد موسیٰ جیسا ہے، محمد موسیٰ جیسا ہے۔ میں نے کہا میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد موسیٰ جیسا، اللہ کہتا ہے ویسا رسول جیسے فرعون پہ آیا تھا، فرعون پہ موسیٰ آئے تھے، محمد تم پہ آیا ہے، موسیٰ پہلے آئے تھے، محمد بعد میں آئے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ محمد موسیٰ جیسے ہے۔ اس میں غلط بات بھی کون سی ہے؟ موسیٰ بھی نبی ہے، محمد بھی نبی ہے، موسیٰ کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، محمد کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، تو میں نے تو سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے کہ محمد موسیٰ جیسا ہے، محمد بھی نبی، موسیٰ بھی نبی۔ سارے مسلمانوں نے کہا بے شک موسیٰ نبی ہے لیکن محمد جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھ کے عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب موسیٰ نبی ہو کے محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو مولوی ہو کے محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ بھائی وہ نبی ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتا مصطفیٰ کا، تو مولوی ہو کے جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کی اوقات کیا ہے؟ اس کے باوجود تم ٹائر جلاؤ اور پیٹرول پمپ جلاؤ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی عظمت مصطفیٰ کی۔ پہلے خود تو بیان کرنا سیکھ لو۔ لوگوں کے پیٹرول پمپ کیوں جلاتے ہو؟ کیونکہ اب آگے آنے والا نا ربیع الاول۔ پہلے یہ بتاؤ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ تمہیں کہیں نہیں ملے گی سوائے شیعوں کے ممبروں سے۔ آؤ دعوت فکر فراز صدر کاظمی دے رہا ہے ہر عاشقان مصطفیٰ کے لیے کہ اگر تم نے شان مصطفیٰ سننی ہے تو شیعوں کے ممبروں پہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، کیونکہ نبی ہمیں وہ ملا ہے کہ جس کی شان بیان کرنا کسی بشر کی قدرت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا حیدر کی زبان ہونا چاہیے۔ جس کی توجہ بولے میرے ساتھ۔ علی والوں اپنا عقیدہ زندہ رکھنا، سارے عبادت کرو مل کے سارے حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ باقی ہستی کیا ہے نبی کی سمجھ کوئی نہیں سکا، کتنی عظمتوں والا ہے۔ دنیا کو چھوڑیں، وہ تو یوسف زلیخا سے باہر نہیں آتی۔ یہ چڑھے گا نا بھی چاند 10 دن کے بعد تو فجر علیہ سپیکر کھول لیں۔ مولوی صاحب ایک سپیکر کھول کے لگے تھے، دنیا تے آیا نہیں، آئیے بسم اللہ، تیری کوئی مثال دا لب کے لے آما کی تو۔ توجہ ہے؟ یہی تو سننا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود شاعری بھی کرنی نہیں آتی۔ پہلے کہہ رہے ہیں آیا ہی کوئی نہیں، دنیا تے آیا نہیں، تیری کوئی مثال دا۔ بعد میں کہتے لب کے لے آما کتوں؟ بھئی پہلے خود تو اقرار کرو کہ آیا ہی کوئی نہیں، پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو نا لب کے لے آما کتوں، یہ کتوں بتاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کوئی ہے۔ جاگنا، مراڑی والوں جاگو میرے ساتھ، جتنے بندے چوپ بیٹھے ہو جاگ پڑنا میرے ساتھ۔ نہیں، پوری شیعت کی زبان بن کے فراز صدر کاظمی سپیکر پہ ببانگے دوہل کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اور اتنی ہی ٹینشن ہے کہ اودے نال دا سونا لبنا ہے، آ جاؤ شیعوں کی مجلس میں، ایک نہیں 14 دکھائیں گے۔ جس کا عقیدہ بولے میرے ساتھ۔ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون، سارے کے سارے۔ اچھا یہ کل کا ترجمہ بھی 14 ہم کرتے ہیں، ورنہ مصطفیٰ نے کہا ہے کل کے کل، اس گھر کا اکبر بھی ہو تو محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟
نہیں نعتاں دی شاعری بڑی مزیدار ہونی ہے اگلے مہینے. ایک بندہ آکھے جی جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں, اور میں کہ تو جوگی بن, تیرا کیا نقصان ہے, تو جوگن بن رہے ہیں. اور نے کہا جانتے ہیں نانا اس کا ہے جو مرد کو عورت, عورت کو مرد بنانے کا گر جانتا ہے. میں نے کہا پھر بھی تجھ سے نہیں جایا جائے گا, تو جوگن بھی بن تو نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا جوگی بن یا جوگن تو پہنچ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میں کہا جوگن ہو یا جوگی ان کا کام ہوتا ہے بین بجانا, بین بجائیں تو سانپ نکل آتا ہے, سانپ کے آگے تیرے پیر نہیں ٹکے مرید خاص ٹکے گے. سلامت رکھے اللہ ان ہاتھوں کو. یہ ہاتھ سلامت رہے جو علی کی ولایت کے لیے بلند ہو رہے ہو, عظمت مصطفیٰ کے لیے بلند ہو رہے ہو. علی کی ولایت میں ہاتھ ہی وہ بلند ہوتا ہے جسے علی خود خیرات دے رہا ہو. ایک بندہ کہتا ہے جی آپ یہ یوں کر کے کیا کرتے ہیں؟ مولوی پڑھ رہا ہوتا تو یوں نہ کیا کرے. میں کہا کیوں؟ نے کہا آرام سے سنا کرے, اس نے تقدس والا ذکر آرام سے بیٹھ کے سنے. اور میں کہا بیوقوف تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, جب اللہ علی کے فضائل سن کے خوش ہو کے نعمتیں نازل کرتا ہے ہم لینے کے لیے ہاتھ اوپر کر لیتے. اب جس نے تو نعمتیں لینی ہیں وہ تو ہاتھ اوپر کرے گا, جنہیں نہیں لینی ہے چادر چ رکھے. اچھا چلو کوئی نہیں, اللہ آل محمد خیر کرے. مجلس میں آنا ہی نعمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جاتا ہے. توجہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ خود تو ابھی یوسف زلیخا سے باہر نہیں آئے. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں, پوچھو کون حسین تھا؟ یوسف بڑا سونا ہی اللہ دا. اس 1.25 لاکھ نبیوں میں تمہیں یوسف کے حسن کا پتہ ہے بس؟ کبھی سوچا ہے جس کو کہتے ہو آیا ہی کوئی نہیں تیرے نال دا, اس کا حسن کیا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یوسف نبی ہے, جو انکار کرے وہ کافر. اللہ کا نبی ہے یوسف, انکار کرنے والا کافر ہے. لیکن اتنا سونا نہیں ہے جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے بھی حسن یوسف کا یاد آتا. میں کہتا ہوں یوسف ریت ہے, مصطفیٰ سردار ہے. شیعو تمہارے ممبر سے عقیدہ رسالت فراز پڑا ہے, کیونکہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں آپ علی علی کرتے, نبی نبی نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں جاہلو, ہم علی علی کرتے ہی اسی لیے ہے تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. کہاں یوسف, کہاں مصطفیٰ؟ اچھا جو ابھی تک نہیں بولے, جملے پہ نہیں تو اشارے پہ بول لیتے ہو. مصطفیٰ ایسے کرے تو کئی یوسف. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے حسن یوسف کا مقابلہ مصطفیٰ کے حسن سے کرنا میرے عقیدے میں گناہ ہے, بلکہ شیعہ عقیدے میں گناہ ہے. اس لیے کہ حسن یوسف کا مقابلہ مصطفیٰ کے حسن سے کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیا کرو کہ جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پہ خود اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کا عقیدہ بولو حیدری. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا اور ویسے جیسے میں نے کس پہ بھیجا تھا؟ فرعون پر. تو فرعون پہ آیا تھا موسیٰ, ٹھیک ہے نا جی, فرعون پہ موسیٰ تھا. عظمت مصطفیٰ کی دو جو میں نے سن لیے, دنیا کو عقل تو آ گئی ہوگی کہ عظمت مصطفیٰ ہے کیا. فرعون کا قصہ بھی سناؤں اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو پھر, کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ کا قصہ ہے.
تو میری ایک بیماری ہے جی، میرے نہ بول پاؤ میں چھتی چھڑ جانا، تسی چپ کر کے بیٹھے رہے تو میں سارا قصہ پڑھنا جے موسیٰ دے شامہ پہ آ جانی ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی جا کر جانا تو میں جانا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ موسیٰ جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے یہودی نجومی تھے، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے، انہوں نے فرعون کو کہا کہ ایک آنے والا ہے جو تیرا تختہ الٹے گا، انہیں تیرا کاکھ نہیں چھڑنا۔ نجومی تھے یہودی، جس سے کہا وہ تھا کافر، فرعون کافر تھا نا، یہودیوں نے کہا ایک آنے والا یعنی موسیٰ آنے والا ہے، کہہ رہے تھے کافر تھے، وہ کافر ہو کے یہودیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آنے والا ہے، کافر ہو کے مراریہ والو جاگنا جس کا عقیدہ ہو بولے، کافر ہو کے یہودیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں تم سے تو فرعون کا عقیدہ اچھا ہے کہ یہودیوں کی بات مان گیا کافر ہو کے کہ موسیٰ آنے والا ہے، تم سے تو محمد نے کہا تھا کہ مہدی آنے والا ہے۔ عقیدے والا بندہ بولے میرے ساتھ، 70,000 بچہ مروایا اس نے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تاریخوں سے واقف ہیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، جو میرے ہمسنو جوان ہیں ان کے لیے ایک فکر چھوڑنے لگا ہوں، بزرگ تصدیق فرماتے جائیں گے، اور یہ جتنا واقعہ تفسیر سے نہیں قرآن کے واقعے سنا رہا ہوں، جو جتنا جملہ قرآن میں اتنا سنا جاؤں گا۔ 70,000 بچہ موسیٰ کے آنے سے پہلے فرعون نے مروایا کہ وہ نہ آئے، اللہ نے 70,000 کی قربانی قبول کی، لیکن حجت کو بھیجا، اللہ کی حجت نے آنا تھا، 70,000 کے قتل کے باوجود آئی، جب آ گئی تو ماں ڈری ہوئی تھی کہ اسی کی دشمنی میں تو مروایا ہے 70,000 کو، تو اللہ جانے اسے نقصان نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی ہوئی، موسیٰ کی ماں نبی نہیں، معصوم کی ماں ہے، پتہ چلا اللہ معصوم کی ماں کی طرف وحی کرتا ہے، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی آ جائے تو مان جاتے ہیں، علی کی ماں کی طرف وحی آئے کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ اسے تابوت میں ڈال، پانی کے لہروں پہ ڈال، تیری امانت تجھے میں واپس کروں گا۔ اس نے ایک تابوت میں موسیٰ کو ڈالا اور پانی کی لہروں پہ ڈال دیا۔ تابوت بڑا عجیب تھا، نہ اس میں سوراخ، بالکل بند، سوراخ ہو تو نو نقصان، اور دونوں نقصان موسیٰ کے لیے، ہو تو پانی اندر آ جائے موسیٰ مر جائے، سوراخ نہیں ہے تو ہوا نہیں آتی موسیٰ مر جائے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں کہا قبلہ 70 دن تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پانی میں اسی بند تابوت میں رہا موسیٰ 70 دن تک، آپ 70 منٹ تک رہیے، کچھ تو نبی کی سنت ادا کیجئے نا، کہ صرف مسوا کی سنت ہوتی، کچھ تھوڑی دیر کے لیے بند تابوت میں رہی تو فوراً شریفوں کے کہتے ہیں ہم کوئی موسیٰ جیسے ہیں، تو میں کہ موسیٰ جیسے نہیں تو مصطفیٰ جیسے کیسے ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ 70 دن کے بعد اس کا تابوت، یہ کہانی میں بچوں کے لیے سنا رہا ہوں، آ لگا فرعون کے محل کی پچھلی دیوار پانی میں تھی، دریائے نیل کے ساتھ آ کے لگ گیا، تو فرعون نے دیکھا، اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی تابوت ہے، سپاہی، انہوں نے کہا نکالو، انہوں نے نکال لیا،
اب اس نے تابوت کھولا تو بڑا خوبصورت بچہ. فرعون بھی آکھیا دنیا تے آیا نہیں تیری کو مثال. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اتنا خوبصورت دیکھا کبھی نہیں. اچھا ابھی فرعون دیکھ ہی رہا تھا کہ آسیہ بھی آ گئی. فرعون کی بیوی ہے. اب دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہ ساری شیعہ قوم جانتی ہے کہ مومنہ ہے. میں بھی آکھڑا کہ مومنہ ہے، لیکن نتیجہ الگ سے نہ دوں تو پاک رقیہ نے بھیکی عطا نہیں کی. یہ تو سارے جانتے ہو نا کہ مومنہ ہے. لو شیعہ مذہب تو فرعون کے گھر میں ثابت ہو گیا. ہمارے پیچھے دنیا ڈنڈا لے کے چڑھ جاتی ہے. آپ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ بس سپیکر کھولتے ہیں لانتے شروع کر دیتے ہیں، اس پہ لعنت ڈال اس پہ لعنت ڈال. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تمہیں شیعہ مذہب سمجھ میں آئے گا. ہم پاگل ہیں کہ ہر کسی پہ لعنت کریں. آؤ تمہیں میں موسیٰ کے واقعے میں فرعون کا گھر دکھاتا ہوں. بیوی اور شوہر اکٹھے کھڑے ہیں. شیعہ بیوی کو سلام کر رہے ہیں، شوہر پہ لعنت کر رہے ہیں. دماغ تو شیعوں کا خراب کوئی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ قبلہ دماغ تو شیعوں کا خراب کوئی نہیں، اس لیے کہ شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں ہے. شیعہ مذہب یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. ایک ہی گھر میں بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے. بیوی کو ہمارا سلام ہے، شوہر پہ ہماری لعنت ہے. بیوی کو سلام کر رہے ہیں، شوہر پہ لعنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ شیعہ مذہب نے کبھی رشتہ داری دیکھی نہیں. بول پڑنا میرے ساتھ. شیعہ مذہب نے کبھی رشتہ داری دیکھ کے احترام نہیں کیا ہے کہ کون کس کا کیا لگتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ صاحب کو نہیں مانتے. میں نے کہا کس نے کہا نہیں مانتے ہیں؟ ہمارا یہ کرائٹیریا ہے، شیعہ مذہب کا اصول ہے کہ ہم رشتہ داری نہیں دیکھتے کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے. ہمارا معیار یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب خود سوچو کہ جب قدموں میں بیٹھنے والے کا اتنا احترام کرتے ہیں تو اس کا احترام کتنا ہوگا جس کے اپنے قدم مصطفیٰ کے شانوں پہ آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ شیعہ مذہب رشتہ داری کا مذہب نہیں ہے. ہم نے آسیہ کو سلام کی ہے، فرعون پہ لعنت کی ہے، اور یہی شیعہ مذہب کا اصول ہے کہ ہر کسی پہ لعنتیں ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. پتہ نہیں آپ میرے ساتھ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے. میں نے کتنا بڑا مسئلہ ایک جملے میں آپ کو سنا دیا ہے کہ ہمارے مذہب میں لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. یعنی اللہ نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے. نبی نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے. امام نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے. سید نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے. وارث منبر نہ ہو بن بیٹھے لعنتی ہے. اتنا سا مذہب ہے شیعہ مذہب، اتنا سارا مذہب نہیں. ایسے نہیں جتنے آخری آدمی تک جتنے دھوپ کا بھی مزہ لے رہے وہ بھی ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ شیعہ مذہب ہے. سید نہ ہو ہے لانتی تے جڑا ہو سید بھی نہیں سید نہ بنیا بیٹھا ہے. چھوٹا موٹا تو کام ہی کوئی نہیں رکھا. اے اردو والا ہے سید نہ. ایک بندے آکھو سید نہ کھنا تیجا پکا ہو گیا. انہیں کہا سید نہ نہیں. میں مثال آہستہ آسان کر کے سمجھاؤں اس لیے کہ یہ شیعت کا آنے والا جو کل بیٹھا ہوا ہے نا یہ کو بات سن کے باہر کرے شرمندہ ہو. میری نہیں مذہب کی توہین ہے. اس لیے دلیل آسان ہو اور پختہ ہو تاکہ بچے بھی سمجھے. میں بزرگوں کو کیا سمجھاؤں؟ میں تو سبق سنانے آیا. جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ذکر حسین سنتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ میری بات کی تصدیق فرما دیں گے تو مجھے تسلی بھی ہو جائے گی کہ بچوں تک بات پہنچ گئی. فرض کیجئے یہ آپ کے ادھر سے ایک کشمیر بھی نیڑے تو بارڈر ہی نیڑے اتھو ایک ہندو آ جائے وہ مراڑیاں پہنچ جائے
چلو کوئی مسجد ہونی ماشاءاللہ ہے تو سیدہ دا پنڈ، وہ کوئی مسجد دے وچ چلا جائے جیڑی شیعہ دی بھی نہ ہوئے، اتھا جا کے آکھے جی میں قرآن پڑھا ہے، میں نے دین کی تاریخ پڑھی ہے، مصطفیٰ کا کردار پڑھا، مولوی صاحب میں بڑا متاثر ہوا ہوں، تو اب میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کہے سبحان اللہ، آپ غسل کیجئے، وضو کیجئے۔ وہ آکھے جی میں کر آیا ہوں۔ توجہ ہے؟ وہ کہے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا اب میں کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، مجھے وہ بنائیے کہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مسلمان سے نہیں، مومنوں سے وعدہ ہے، اور مومن بنتا ہے بندہ علی ولی اللہ پڑھ لینے سے۔ اور اس نے کہا نہیں، میں اتھو تک تو میں نہیں پہنچا سکتا، البتہ وہاں سے تو میں نکال لایا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ محمد مسلم۔ اس نے کہا ادھر سے میں لے آیا ہوں، اگلا پینڈا جو ہے نا وہ تو میں آپ ہی نہیں کیتا، اب ادھر سے تم آ گئے ہو، ادھر تو چلو اللہ کرے گا، ہمت ہے تمہاری۔ اس نے کہا اچھا جی ایک اور مصیبت۔ اس نے کہا اب کیا؟ اس نے کہا ہندو تھا تو نام تھا رام گوپال۔ انہوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا وہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ تو کھاتا ختم ہو گیا، تو نام بھی کوئی رکھ دیجئے۔ سوچ کے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ تم اپنا نام رکھو اللہ رکھا، جن کوئی نہ رکھے ان واللہ ہی رکھ دے۔ اب تم اللہ رکھا ہو گئے، رام گوپال نہ رہنا، تم مسلمان ہو گئے، جاؤ۔ وہ چلے گئے، اگلے دن صبح اسی گلی میں وہی اللہ رکھا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا نئی شخصیت کو، تو فطرت ہے جسے پہلے دن دیکھے اسے پوچھ لیتے ہیں پاج کی نہ آئے، کتوں آئے؟ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اللہ رکھا سے پوچھا، اس نے کہا آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ کا کیا نام ہے؟ وہ سیدھا ہی ہو گیا سید اللہ رکھا شاہ، سید اللہ رکھا شاہ۔ اب وہ سارے چپ کر کے کہ اچھا ہوگا سید اللہ رکھا شاہ، بندے سارے چپ کر کے مولوی صاحب سے چپ نہ رہا گیا، فوراً مسجد سے باہر نکل کے کہتے ہیں یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا قبلہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ سید نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کل تو غسل کروا کے کلمہ پڑھا رہے تھے، تو آج اس نے اس کا نام بھی اللہ رکھا ہے، تو آج اس نے کہہ دیا سید اللہ رکھا شاہ، تو آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ اس نے کہا تکلیف مجھے نہیں، یہ سید ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سید نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو سید اللہ رکھا شاہ؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہونا کیا ہے، کل تک تو کم بخت انڈیا میں بت پوج رہا تھا، آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے بن سکتا ہے؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرو، جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گئے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جیو سلامت رہو آخری آدمی تک، سارے عبادت کرو، حیداری سید نہ ہو بن بیٹھے فارغ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ بات موسیٰ کی ہو رہی تھی، آسیہ نے موسیٰ کو اٹھایا، مومنہ نہیں، مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے، قرآن کہتے ہیں صرف مومنہ نہیں، مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ میں نے ساری دنیا سے پوچھا ہے، میں نے کہا میں طالب علم ہوں، خدا کا نام لو، یہ مومنہ ہے، قرآن کہتا ہے نمونہ ہے، مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے آسیہ۔ پورا قرآن میں نے کھنگالا ہے، کلمہ ہی کہیں نہیں لکھا ہوا، تم کہتے ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے، تو سارے مسلمانوں نے ایک جواب دیا تھا مجھے، اور جواب یہی تھا کہ اسے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ڈائریکٹ مومنہ ہو گئی۔ میں نے کہا کلمے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی، ڈائریکٹ مومنہ کیسے ہو گئی؟ انہوں نے
نے کام ایسا کیا تھا کہ کلمے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. میں نے کہا کام کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. مراریہ والوں حق بنے تو ادا کرنا. دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی اس لیے ڈائریکٹ مومنہ ہو گئی. میں نے کہا تمہیں قرآن پڑھ کے بھی عقل نہیں آتی. قرآن کہتا ہے جو نبی پالے وہ کافر نہیں ہوتا. کوئی بندہ جملہ سمجھائے میں نے کیا کہا ہے؟ جو نبی پالے وہ کافر. جو نبی پالے. اچھا جو موسیٰ پالے مومنہ تو جو فخر موسیٰ پالے جو علی کے باپ کو سلامی دینے کے لیے بیٹھے ہو جو فخر موسیٰ پالے. کلمہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا بڑی ٹینشن ہے کلمہ نہیں پڑھا. میں کہتا اچھا نہیں پڑھا چلو جاؤ نہیں پڑھیا پھر نہیں پڑھیا. مقصد یہ ہے کہ ابو طالب نے نہیں پڑھا نا. اچھا چلو نہیں تو نہ صحیح نہیں پڑھا لیکن اتنا بتاؤ جی نہ پڑھے ہو نہ کی چاند چاڑ لے. بھئی وہ تکلیف بڑی ہے کہ نہیں پڑھا. تو جنہوں نے پڑھا کون سا تیر مارا؟ یہ لطیفہ ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. اس پر غصہ نہیں کرتے ہنستے ہیں. کوئی یہ باتیں پرانی ہو گئی. ایمان پہ تو بحث ہے ہی کوئی نہیں. شان پہ کرنی ہے تو آؤ سناؤں. علی کے باپ کی شان. اس کی پہلی شان یہ ہے جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو اس کا بھی کلمہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی. یہاں دور دور تک ایمان کا تعلق کوئی نہیں تھا لوگوں کا. ان کے باپ کا کبھی کسی نے نہیں پوچھا. بلکہ ایمان سے تعلق چھوڑو دور دور تک میدان سے تعلق کوئی نہیں تھا. وہ دور دور ہوئی باروں بار. پھر سارے بڑے مسلمان. ایک بندے نے مجھے کہا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں ہنس پیا. وہ کہتا ہے تو شیعہ کوئی نہیں. میں کہ کیوں؟ انہوں نے کہا دس میں ایڈی بڑی گل آکھی ہے شیعہ تو لڑن لا پہ. میں کہڑی گل تو؟ انہوں نے کہا میں کہا علی دے پیو نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں کہ لطیفہ تے ہنسے دے جان. وہ کہتے میں نے کون سا لطیفہ سنایا؟ میں نے کہا جرا سنائے. میں کہا میں نے تو کہا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا تم لطیفہ ہی سنا رہے. اچھا کل کانا مجھے تھا تو کل خود کیا. تو غصہ مجھے چڑھا رہا تھا تو خود کو چڑھ گیا. میں نے کہا ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. تم کہتے ہو لطیفہ. تو میں کہا لطیفہ ہی ہے. انہوں نے کہا لطیفے والی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا یہ لطیفہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور نکاح اس کا پڑھا جس کا ساری دنیا نے کلمہ پڑھا. صاحب جس نے سکھائے ہیں دنیا کو کلمے کے آداب. نبی پاک علیہ السلام جس نے سکھائے ہیں دنیا کو کلمے کے آداب اس کے 4 کلمے بھی سیدھے پڑے ہیں. نہیں یہ میرا شہر ہے سیالکوٹ. جسے شک ہو میرے ساتھ چلے. علامہ اقبال کی کتابیں پڑھوانے کو میں تیار ہوں. میں اس کے گھر جا کے کبھی کبھی خود جا کے فاتحہ پڑھ کے آتا ہوں. وہاں کا جو اٹینڈنٹ ہے نا جو نگرانی کرتا ہے اس کے گھر کی اس کو اب عجائب گھر بنایا ہوا ہے. وہ بندہ مجھے کہتا ہے آپ ہی آ کے فاتحہ پڑھتے کیوں پڑھتے؟ میں کہا یار اس کے 4 مصرے بڑے پسند ہیں. اس نے کہا 4 مصرے کون سے پسند ہیں؟ میں نے کہا اس نے پتہ نہیں کون سی آیت پڑھی ہے کون سی تفسیر پڑھی کون سا فلسفہ پڑھا ہے کہ اس نے ابو طالب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں نا ان کا پتہ بتا دیا ہے 4 مصروں میں کہ وہ کون لوگ ہیں جو علی کے باپ کو کافر کہتے. کہتے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کی ایک کتاب پڑھی تھی اس میں 4 مصرے لکھے ہوئے تھے کہ علامہ اقبال ہو کے کہہ رہا تھا مسئلہ ہے یہ پیچیدہ نہ عقلوں سے بعید لا رہے یہ فطرت کا تقاضا ہے شدید. کافر ہی وہ سمجھیں گے ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو یزید کو بھی مسلمان کہتے ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ افضل کلمہ نہیں پڑھا. میں کہ نکاح تو اس کا پڑھا جس کا ساری دنیا نے کلمہ پڑھا. ساری دنیا نے. اور مراڑیاں والا نکاح بھی بڑا عجیب طریقے سے پڑھا.
ابو طالب نے نکاح شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے پریشان ہو گئے. میں نے عالم تصور میں علی کے باپ کے پیر پکڑے. میں نے کہا سرکار عمران معاذ اللہ دنیا کہتی ہے آپ کافر ہے، آپ کا تو کلمے سے تعلق کوئی نہیں، بسم اللہ سے تعلق کوئی نہیں، تو بسم اللہ کیوں پڑھے ہو؟ عجب نہیں، علی کے باپ کی آواز آئے اگر ابو طالب کا بسم اللہ سے تعلق کوئی نہیں تو کائنات میں کسی کا تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتا تو بسم اللہ کی بے کو نقطہ نصیب نہ ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میں جڑا میرا وقت ہے نا جی سپیڈ میں پھڑی ہے نا جی باہر پنڈی جان والی بات سی نہیں سپیڈ پھڑ دی، لیکن پیغام میں پورا سمجھا کے جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ آسیہ اٹھا کے پیار کر رہی تھی موسیٰ کو. اللہ کہتا ہے ہم نے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی. فرعون کے دل میں 70,000 بچہ مروانے والا فرعون موسیٰ کو دیکھ کے تو دل دے بیٹھا. آسیہ سارا پیار خود کرو گی تو ہمارے لیے نہیں چھوڑو گی. تو محبت کے تقاضے تو یہی ہوتے ہیں نا کہ سب سے پہلے محبت کی دلیل یہ ہے کہ دل میں جلن پیدا ہوتی کہ محبوب کو کوئی دوسرا پیار کرے. اب محبت بھی اللہ نے ڈالی، تڑپ گیا ہمارے لیے بھی پیار چھوڑو. اس نے کہا جی اے اللہ. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ بیٹھ جا پتر بیٹھ. اس نے اٹھایا. مراڑیاں والوں جیسے ہی نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا، اللہ کی حجت کافر کے ہاتھوں پہ آئی. داڑھی تھی فرعون کی، انہیں اتھو پھڑی جی، اتھو نہیں بھئی ایڈی کو تو ہے سی بڑے لگے پھر دن. مطلب لمبی رکھتے رہے جنت جانا ہے. لمبی داڑھی جنت کی دلیل ہوتی تو سکھ بھی چلے جاتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک سکھ کا مجھے لگتا ہے کہ جائے گا کیونکہ اس کا عقیدہ بڑا اچھا، اور جنت لے کے جانے والی چیز ہے وہ عقیدہ ہے. نیرے عمال نہیں لے کے جائیں گے. عمال ہیں، عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ہیں. اکثر لوگ جاتے ہیں نا عمال نہ، عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ رکھو، ایک کا بھی پہلو نہ چھوڑنا. لیکن وہ چونکہ سیکھ تھا، عملہ تھا تو میں نے پتا کوئی نہیں، عقیدہ چنگا سی. وہ ممبر پہ آ گیا، انہیں کہا پڑھنا ہے. جیسے ابھی تک آدھے بدے مجھے ابھی تک دیکھ کے پریشان ہے نا کی ہے کہ کون ہے. میں سیکھ کو دیکھ کے پریشان ہو گیا تو کی ہے تو کردہ کی. انہیں آخیا آپ پڑھنا ہے. میں کہ کی پڑھنا؟ انہیں آخیا آپ اپنے گرو دی تعریف نہیں کرنی. میں کہتے پھر انہیں آخیا اس گرو دی کرنی ہے جیڑے گرو نو ساڈے گرو جگت گرو آکھے. سکھوں کا گرو ہے گرو نانک، وہ کہتا ہے حسین جگت گرو، حسین جگت گرو. اس کا ایک چیلا تھا گرو نانک کا. وہ آپ جیسے ملنگ بیٹھ کے بادشاہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ قریب سے گزرا تو بڑ بڑ کردہ ٹر گیا. تو گرو نانک کے پاس جا کہتا ہے اے منو مسلے چنگے نہیں لگتے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جت بیٹھے روندے راندے. گرو نانک کہتا ہے حسین کی مجلس ہے تو چلا جایا کر. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا حسین کی مجلس. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، میرا تھوڑی ہے. اس نے کہا تیرا پیشوا کون ہے؟ آگے سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ ہیں میرے پیشوا. گرو نانک کو کہتا ہے آپ میرے پیشوا ہیں. گرو نانک کہتا ہے اچھا اگر میں تیرا پیشوا ہوں تو پیشوا ہو کے حکم دیتا ہوں جا گھر جا بہن سے نکاح کر. مراری والا جاگ رہا تمہیں حسین یہ سمجھ میں آئے گی. گرو نانک کہتا ہے میں تیرا پیشوا ہوں تو پیشوا ہو کے حکم دیتا ہوں جا گھر جا اور جا کے بہن سے نکاح کر. پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پیشوا ہو لیکن میں بہن سے نکاح کروں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. گرو نانک کہتا ہے اسی ضمیر کا نام حسین ہے. توجہ ہے کہ نہیں حضرت؟
سکھ بھی چڑھایا ممبر پہ. وہ شاعر تھا, وہ میں ڈریا سا کہ ایک تقریر کرے گا تو کی کرے گا, لیکن وہ شاعر تھا. اب شاعر کی تو مزاج کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاعر ہے وہ شاعری سناتا ہے. انہیں 100 شعر پڑھے تو ہوں تو چپ کر گیا نا, جن بھی میں 100 پڑھنے جا نہیں بول پڑھو گے تو میں نے یاد ہی 2 رہ گئے, کیونکہ جو اس نے پڑھا تھا وہ بالکل ایسے مست کر گیا نا, سمیت مجھے مجمع سمیت. سکھ تھا اور شعر پڑھتا تھا, ہر شعر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تو 10. پنجابی شاعری پڑھ رہا تھا اور ہر شعر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے. جڑے بندے چپ کیتے میں انہوں پوچھ لانا کوئی ہو رہی تھے 10. اچھا سارا مجمع مطمئن بیٹھا تھا, میں نے پہلی دفعہ دیکھا, میں ڈرا ہوا بیٹھا تھا. سکھ ممبر پہ آیا, اس نے آتے ہی مجمع الٹا کر دیا اور ہر کسی کو ایک سحر باندھ دیا. سکھ نے ہر شعر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے 10. سکھ ممبر پہ آ کے پہلا شعر پڑھ کے کہتا جنت فاطمہ دا داج. جس کا عقیدہ ہو میرے ساتھ بولنا. میں تمہیں معرفت سنانے لگا ہوں, عقیدہ سنانے لگا ہوں, مسلمان کی بات نہیں ہے, غیر مسلم کی بات سنا رہا ہوں. سکھ ممبر پہ آ کے کہتا جنت فاطمہ دا داج, جدا جگ اتے راج او دے علی مہاراج, کوئی ہو رہی تھے 10. نانا جاگنا ملنگوں میں سے ایک اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں. صرف ملنگ معرفت والے اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ جس کو علی اور ولی اللہ پچتا نہیں ہے یہ شعر بھی اسے نہیں پچے گا. اس لیے کہ لاکھوں مکسر اس سکھ کی جوتی پہ فراز حیدر کاظمی قربان کرنے کو تیار ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی اللہ یحبک الا طاہر الولادہ, علی تجھ سے محبت صرف وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی. اللہ جانے کتنی شریف تھی سکھ کی ماں. سکھ ہو کے ممبر حسین پہ آ کے کہہ رہا تھا جنت فاطمہ دا داج دا جاگو تیرا جو دے علی مہاراج, کوئی ہو رہی تھا دا صرف ملانگ جاگنا جسے علی ولی اللہ نہیں پہنچتا اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے. سکھ ہو کے کہتا گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری, اتھا بولے نسہری, کوئی ہو رہی تھے 10. ہو گیا جی, ٹھیک ہے جی. توجہ ہے کہ بس قبلہ نے کہہ دیجئے وقت پورا, زیادہ زحمت نہیں دینی. لوگوں کو کیا پتا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا؟ پتا ہوتا تو مصطفیٰ کی عزت شام کے بازاروں میں ایک چادر کا سوال کرتے ہوئے نہ جاتی. ہو گئی قید ختم, آگے مدینہ واپس, کر لیا بھائی کا چہلم. خون روتا رہا 40 سال, آپ کا میرا چوتھا امام. مدینے میں بیٹھ کے خون رو رہا تھا. یہ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر زیارت امام کو آیا, پیروں پہ ہاتھ رکھے سلام کیا, دعا دے کے امام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا کوفہ سے. اراڑیاں والو اللہ جانے آپ نے تو سن لیا, سید سجاد نے کوفہ کا نام سنا کیسے ہوگا؟ فرماتے کیا حال ہے کوفے کا؟ کہتے مولا مختار ممبر پہ ہے, تخت مختار کے پاس آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے. جب کہا دشمنوں کو قتل کر رہا ہے, اللہ جانے کتنی حسرت سے سید سجاد نے ہمارے قاتلوں کو مار رہا ہے. کہتے مولا آپ کے قاتلوں, آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنی حسرت سے سید سجاد نے پوچھا اچھا یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے ابراہیم نے رو کے کہتے مولا غازی کے قاتل کا نہیں پوچھا, اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا, بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا, ہرملہ کا کیوں پوچھ رہے؟ رو کے سجاد فرماتے اس ہرملہ کا ایک تیر ہم آل محمد کا جگر کاٹ گیا ہے. خون آنکھوں سے جاری ہوا, پیروں پہ ہاتھ رکھ کے چلا گیا ابراہیم. سیدھا کوفے آیا, مختار کو ممبر پہ دیکھا, دربار کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا. وہیں سے بلند آواز میں کہتا تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں چوتھا امام خون رو رہا ہے,
تڑپ کے زمین پہ آ کے کہتا ہے تو نے بتایا نہیں کہ میں آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہوں؟ کہتا ہے میں نے بتایا، نہ غازی کے قاتل کا پوچھا ہے، نہ اس نے بابا کے قاتل کا پوچھا، نہ اکبر کے قاتل کا پوچھا۔ خون روتا جاتا تھا اور کہتا تھا ہرملہ پکڑا گیا ہے کہ نہیں، ہرملہ پکڑا گیا ہے کہ نہیں۔ مختار نے مصلی عبادت بچھایا، مصلی عبادت بچا کے کہتا ہے میرے اللہ تجھے واسطہ سید سجاد کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا مجھے ہرملہ ملا۔ ابھی نماز ختم نہیں کی تھی کہ سپاہی ایک مجرم کو پکڑ کے لے آئے۔ مختار نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہرملہ ہے۔ مختار گریبان پکڑ کے کہتا او بے غیرت کون سا جرم کر بیٹھا ہے کہ چوتھا امام تیرا نام لے لے کے خون روتا ہے؟ کہتا میں نے 3 تیر بس چلائے تھے کربلا میں۔ مختار کہتا کون کون سا تیر چلایا تھا؟ کہتا پہلا تیر میں نے غازی کے مشکیزے پہ چلایا تھا، دوسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ چلایا تھا۔ کہتا تیسرا تیر بتا؟ کہتا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین 6 مہینے کا بچہ میدان میں لا کے کہہ رہا تھا اور مجھ سے دشمنی ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔